اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے بچپن سے ہی اللہ رسول سے محبت تھی اور میں اللہ رسول کی محبت میں یہ دعا روز پڑھتی ہوں۔ اے اللہ، اپنے عشق سے میرا سینہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے تاکہ تیری محبت کو اس طرح بیان کروں کہ اس میں درد بھی شامل ہوتا کہ تیرے بندے بھی تجھ پر عاشق ہو جائیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے اس کے دل میں ایسے خیالات ڈالتا ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے۔ جب بھی میں اس مسجد کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے: اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ اور سوچتی ہوں کہ یہ آسمان، زمین، سورج، چاند کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تلاش اسی کو ہوتی ہے جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے۔ جس کو خدا ملنے والا ہوتا ہے وہی خدا کو تلاش کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ اللہ کیسے ملتا ہے؟ کس کو خدا ملتا ہے؟ کون اللہ والا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں: اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ سے ملے ہوئے ہیں اللہ والے، اولیاء اللہ، بزرگان دین ہیں، ان سے دوستی پیدا کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے اولیاء کو تلاش کیا مگر سب پاکٹ مار نکلے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو پھر بھی اللہ کی تلاش مت چھوڑو، ایک نہ ایک دن ضرور خدا کو تم پر رحم آئے گا اور تمہیں سچا اللہ والا مل جائے گا۔ ایک بزرگ نے اس کی مثال دی کہ اگر آپ جوان اور بہت تندرست ہیں، آپ کا شادی کا جی چاہ رہا ہے، تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں مگر پہلے 1 کلو لڈو اور 500 روپے دو، پھر آپ سے 1 کلو لڈو اور 500 لے کر کہا کہ میں تمہاری شادی کے لیے بیوی تلاش کر رہا ہوں، اس کے بعد ادھر ادھر ہو گیا، تو کیا پھر آپ ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیتے ہیں کہ اب شادی نہیں کرنی؟ پھر اگر دوسرا دوست کہے کہ اچھا ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں مگر ہم 1000 روپیہ اور 5 کلو لڈو لیں گے، تو آپ شادی کی امید پر اس کو بھی دے دیں گے۔ اسی طرح تیسرا بھی دھوکہ دیتا ہے۔ 3 دھوکے بازوں کے بعد اگر چوتھا بھی کوئی امید دلا دے تو اس کے چکر میں بھی آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ والوں کے بیس میں کچھ لوگ غلط مل گئے تو بھی اللہ کے لیے سچے اللہ والے کی تلاش مت چھوڑو۔ دریا کی گہرائی میں، اس کی مٹی میں اور بہت سے کنکروں پتھروں میں موتی چھپا ہوتا ہے۔ بار بار غوطہ لگاؤ گے تو ایک دن انشاءاللہ تعالی موتی ہاتھ آ جائے گا۔ اسی طرح اللہ والوں کے لباس میں جعلی پیر مل گئے تو اللہ والوں کی تلاش نہ چھوڑو، اللہ کے لیے اللہ والوں کی تلاش کرتے رہو۔ اگر سچی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اللہ والوں سے ملا دے گے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں جنگل میں رویا کرتے تھے۔ یہ 7 بھائی تھے۔ ایک دن ایک بزرگ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظ شیرازی نام کا ایک بندہ جنگل میں میری یاد میں رو رہا ہے، جاؤ اس کو اللہ والا بنا دو۔ آپ ان کے والد سے ملے۔ ان کے والد دنیا دار تھے۔ سلطان نجم الدین کبریٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟ انہوں نے کہا 6 اور حافظ شیرازی کے بارے میں نہیں بتایا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ نے ان 6 لڑکوں کو دیکھا تو خواب میں جسے دیکھا تھا اس کی شکل کسی سے نہیں ملی، لہٰذا ان کے والد سے پوچھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا ایک اور لڑکا ہے مگر وہ ذرا پاگل سا ہے، دنیا سے نکما، بیکار، جائیے جنگل میں دیکھ لیجیے، وہیں کہیں روتا ہوگا۔ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اسی دیوانے کی تو تلاش میں ہوں۔ تم دنیا کمانے والے لڑکوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہو، خدا کے خاص بندے کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے۔ وہ تو اتنا قیمتی ہے کہ اللہ اس کو بلائی دینے کے لیے خود پیر کو مرید کے پاس بھیج رہا ہے۔ ایسے قسمت والے مرید بھی ہوتے ہیں کہ خود اللہ والے ان کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پیاسے پانی کو تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے غوث سے فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو مرید کرتا ہوں، اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہوں، اللہ کی محبت سکھاتا ہوں، ان کی اصلاح کرتا ہوں، تو رات کو اللہ سے روتا ہوں کہ اے اللہ اس کو اللہ والا بنا دے، اس کو اپنا پیارا بنا دے، اور میری دعا اور اپنی محنت سے جب وہ اللہ والا ہو جاتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ
بجائے وہ مجھ پر قربان ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہی اپنی جان اس پہ فدا کر دوں۔ اللہ والوں کو کیا محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندوں سے فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہی اس مریض پہ قربان ہو جاؤں۔ اللہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی اللہ والا بن جائے تو کیا یہ معمولی نعمت ہے؟ اگر آپ کا بچہ کہیں کھو گیا ہو اور کوئی ڈھونڈ کر لا دے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ بچے سے پہلے اسے پیار کریں گے جو بچے کو لایا ہوگا۔ تو جو بندے خدا سے غافل ہیں اور کوئی اللہ والا محنت کر کے راتوں کو رو کر اس کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلا پیار اس پیر و مرشد کو کرتے ہیں کہ تو نے میری غفلت زدہ بندے کو جو مجھ سے دور ہو گیا تھا محنت کر کے مجھ تک پہنچا دیا، لہٰذا پہلا پیار اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں، اور اللہ سے ملنے کا راستہ یہی ہے۔ اللہ اس کو ملتا ہے جس کو کسی اللہ والے سے دوستی ہو مگر سچا اللہ والا ہو، پاکٹ مارنا ہو، پیسہ نذرانہ نہ لیتا ہو، اللہ کے لیے وعظ سناتا ہو، اللہ کے لیے دین سکھاتا ہو، سنت پر چلتا ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو، جماعت سے نماز پڑھتا ہو، شرعی داڑھی رکھتا ہو، شرعی پردہ کرتا ہو، عورتوں سے پیر نہ دبواتا ہو، چرس اور ہیروئن نہ پیتا ہو، نشہ نہ کرتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر اپنی جان فدا کرتا ہو، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ مانگے تو براہ راست اللہ سے، البتہ بزرگان دین کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں۔ وسیلہ دے کر ایسے مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے مرشد، میرے پیر کے صدقے میں میری دعا قبول فرما لیجیے۔ اور جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانا ہو تو وہاں اس طرح دعا کریں: اے اللہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری سب دعائیں قبول فرما لیں۔ کون ظالم ہے جو اللہ والوں کے وسیلے کو منع کرتا ہے؟ ایسا شخص جاہل مطلق ہے۔ سنت کے خلاف چلنے والا ہرگز ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص چاہے ہوا میں اڑ رہا ہو لیکن شریعت سنت کے طریقے پر نہیں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلتا، سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے، ٹخنا چھپاتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا، سگریٹ پیتا ہے، سیٹوں کا نمبر بتاتا ہے، بلکہ 2-4 گالیاں بھی دے دیتا ہے، اور ایسوں کو لوگ زیادہ ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ ان کے ایجنٹ سکھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ، جب بابا تم کو ماں بہن کی گالی دے دے اور پتھر مارے تو سمجھ لو کہ کام ہو گیا۔ آپ بتائیے کہ اس گالی بکنے والے کی دعا قبول ہوگی؟ کیا گالی بکنا ولی کا کام ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ آج کل پاگلوں کو لوگ ولی اللہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ولی اللہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر جان دیتا ہو اور کسی بزرگ کی صحبت میں رہا ہو، کسی ولی اللہ کی جوتیاں اٹھائی ہوں، شریعت سنت جائز و ناجائز کا ہر وقت خیال رکھتا ہو۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ کیسے ولی اللہ ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جن کو ولی اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے ولی وہ ہیں جو تقویٰ سے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، شرعی پردہ کرتے ہیں، سنت پر چلتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ماں باپ کو نہیں ستاتے، بیوی کی پٹائی نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے چاٹگاہ میں کتنی ہی حسین لڑکی آ رہی ہو، اگر اللہ کا ولی ہے تو کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ہاں، اگر شیطان ہے تو سب کو خوب دیکھے گا۔ تو ولی اللہ کون ہوئے؟ جو سنت پر چلتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ اپنے اولیاء کو دیتا ہے کہ اے خدا، میں جان دے دوں گا چاہے نفس کو موت آ جائے۔ ہم موت کو عزیز رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو ناراض کریں۔ اللہ تعالیٰ سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے وسیلے سے، دنیا بھر کے اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہماری ہر سانس اللہ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی ہم خدا کو ناراض نہ کریں۔ ہمت کرو، اللہ سے مانگو، ہم اللہ سے مانگے گے تو ضرور پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لوگوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔